اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف۔ پہلا جملہ ہم وقف کی پہلی علامت تک بنا لیں گے، اور اس کا پہلا لفظ جو ہے وہ ہے یسألونک۔ یسألونک فعل، فاعل اور مفعول کا مجموعہ ہے۔ سأل یسألو بہت دفعہ آ چکا ہے ہمارا اس صورت میں، اور یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، کا ضمیر منصوب متصل مفعول بہ اول ہے، یعنی یہ سوال کرنا کے معنی میں یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ یسألونک وہ سوال کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ کیا پوچھتے ہیں؟ یعنی جو دوسرا مفعول جو کہ ان کے ساتھ آنا چاہیے اس کی جگہ پر یہ جملہ آ رہا ہے کہ ماذا ينفقون، جس میں ماذا جو ہے یہ اس میں استفہام ہے، اور اس کو ہم مفعول بھی مقدم بنا لیں گے، اور ينفقون فعل مضارع آپ آگے دیکھ رہے ہیں جو کہ فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، نون فا قاف مادہ باب فعل، انفق ينفق انفاقا خرچ کرنا، ينفقون فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ دوسرا مفعول بن گیا یسألون فعل کے لیے۔ یہاں تھوڑی سی آپ کی دلچسپی کے لیے عرض کرتا چلوں کہ ماذا کو ایک کلمہ بھی کنسیڈر کیا گیا ہے کہ یہ ایک ہی کلمہ ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ما جو ہے یہ اسم و استفہام ہے، اور ذا جو ہے یہ اسم موصول ہے جس کا صلہ جو ہے وہ ينفقون ہے۔ لیکن آسان یہی ہے کہ جس طرح ما اس میں استفہام کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اس طرح ماذا بھی اس میں استفہام کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور ماذا عام طور پر فعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ جی پہلا جملہ ہمارا گرامیٹیکلی انالائز ہو گیا، جملہ مستانفہ بنا لیں گے، اس کو لا محل لہ من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا، اور ترجمہ کریں گے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ اس کے بعد دوسرا جملہ جو بنے گا وہ وقف کی ہم اس علامت تک بنا لیں گے۔ یہ جملہ قل فعل سے شروع ہو رہا ہے، فعل امر ہے، جب بھی فعل امر آتا ہے اس کا فاعل ساتھ ہی موجود ہوتا ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور قال یقول جب بھی آتا ہے تو ہمیں کیا کیا چاہیے ہوتا ہے؟ کہنے والا اس کا فاعل چاہیے ہوتا ہے، جس سے کہا جائے وہ لام کے ساتھ آتا ہے، وہ عام طور پر ذکر نہیں ہوتا، اور جو کہا جاتا ہے اس کو ہم مفعول بھی بناتے ہیں، یعنی مقول القول کہلاتا ہے، اور وہ جملہ ہوتا ہے اور اس کو ہم محلاً منصوب قرار دے دیتے ہیں۔ تو کل فعل با فاعل ہو گیا، اور مقول القول یا مفعول بھی جو بن رہا ہے وہ ہے ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ ما جو ہے یہ اسم شرط ہے، گویا ہم جملہ شرطیہ بنائیں گے، اور ما مفعول بھی مقدم ہو جائے گا انفقتم فعل کے لیے۔ انفقتم فعل ماضی کا صیغہ ہے، تم ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اسی باب سے ہے، باب افعال انفق ينفق انفاقا۔ من خیرین جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور اس کو حال بنایا گیا ہے ما سے۔ انفقتم فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مقدم سے مل کر یہ شرط بن گیا، اور محلاً ہم اسے مجزوم کہیں گے۔ اب جواب الشرط جو آ رہا ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ فللوالدین، اور اسی طرح آگے بڑھے گا۔ اس میں فا جو ہے جزائیہ کہلائے گا، اور یہ جزائیہ اس لیے داخل ہوا ہے کہ ہم جملہ اسمیہ کو جواب الشرط یا جزا کے طور پر استعمال کرنے لگے ہیں۔ للوالدین جار مجرور کا مجموعہ ہے، اس کے بعد واو عاطفہ ہے، الاقربین پھر واو عاطفہ ہے، الیتامى پھر واو عاطفہ، المساکین پھر واو عاطفہ، ابن السبیل، گویا الاقربین، الیتامى، المساکین اور ابن السبیل یہ سب مجرور ہیں، اور ان سب کا عطف جو ہے الوالدین پر ہے، اور الوالدین مجرور ہے لام جارہ کی وجہ سے، گویا الوالدین معطوف علیہ ہو جائے گا، الاقربین معطوف اول
الیتامہ معطوف ثانی، المساکینی معطوف ثالث اور ابن السبیل معطوف رابع. اور ابن السبیل جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور ان کے میننگز ہمیں آتے ہیں، ہم پہلے کر چکے ہیں. پھر معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر یہ مجرور ہوا لام جارہ کے لیے، اور لام جارہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کر خبر بنا ایک محذوف مبتدا کی، اور وہ محذوف مبتدا ہوگا مصرفہ للوالدین، یعنی اس کا مصرف جو ہے وہ ان کے لیے ہے. پھر یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ محلاً مجزوم جواب الشرط بن جائے گا، اور پھر شرط اپنے جواب الشرط کے ساتھ مل کر جملہ شرطیہ ہو کر محلاً منصوب قرار دیا جائے گا کل فعل کے لیے مفعول بہ کے طور پر، اور کل فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. اور یہ جملہ جو ہے یہ استنافی بیانی کے طور پر یہاں پر استعمال ہوگا. اور ترجمہ ہم کریں گے اس جملے کا. آپ فرما دیجئے جو کچھ خرچ کرو مال سے تو اس کے مستحق تمہارے ماں باپ ہیں، اور قریبی رشتہ دار ہیں، اور یتیم ہیں، اور مسکین ہیں، اور مسافر ہیں. اس کے بعد آخری جملہ جس پر ہماری آیت مکمل ہو جائے گی وہ ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. یہ بھی بالکل پچھلے جملے کی طرح ہی ہوگا. واو کو عاطفہ مان لیں گے، ماں کو مفعول بہ مقدم مان لیں گے، شرطیہ ہو جائے گا ماں. اور تفعلوا جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں فعل مجزوم استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ یہاں پر فعل مضارع استعمال ہوا ہے. انفقتم کو ہم نے محلاً مجزوم کہا تھا، یہاں پر یہ باقاعدہ مجزوم آپ کو نظر آ رہا ہے. تفعلوا فعل با فاعل ہے جس میں واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے. من خیرن اسی طرح جار مجرور ہو کر یہ ماں کے لیے حال بن جائے گا، اور تفعلوا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط بن جائے گا. اور جواب الشرط جو ہے وہ آ رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم. فا جزائیہ اور جملہ اسمیہ آگے بن رہا ہے، اس لیے فا داخل ہوا ہے. انا سے جملہ شروع ہو رہا ہے. انا حرف ظروف مشبہ بالفعل جس کا اسم منصوب ہوگا جو کہ اس میں جلالہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور خبر علیمن ہے جو کہ مرفوع نظر آ رہی ہے، اور بھی جو ہے یہ جار مجرور مقدم ہے خبر علیم کے. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً مجزوم جواب الشرط ہو جائے گا، اور پھر شرط اور جواب الشرط مل کر جملہ شرطیہ ہو کر اس کا عطف پچھلے جملے پر ہو جائے گا. اور اس کا ہم ترجمہ کریں گے. اور جو نیکی تم کرتے ہو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. الحمدللہ جی ایک مختصر سی آیت تھی، ہماری مکمل ہو گئی اور آسان تھی. اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ. یسألونک ماذا ینفقون، وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہہ دے تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو سو وہ ماں باپ اور زیادہ قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے ہے. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور تم نیکی میں سے جو کچھ بھی کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. الحمدللہ جی آیت نمبر 215 ہماری مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.